السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن العظیم والفرقان الحمید: وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب۔ للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ اولئک هم الصادقون، او کما قال اللہ عز وجل فی مقام آخر: قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، او کما قال اللہ عز وجل فی مقام آخر: انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، او کما قال اللہ عز وجل فی مقام آخر: وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی شان عظمت حبیبہ الکریم: ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، حاضرین محفل، اسلامی رشتے کی فتمات پردہ نشین ماں اور بہنیں، آپ تمام احباب اس وقت درس قرآن اور درس حدیث میں شریک سعادت ہیں۔ اللہ پاک ہماری اور آپ کی شرکت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہمارا اور آپ کا یہاں پر آنا اور اس بابرکت مدرسے پاک میں اس کے ہال میں بیٹھنا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہم اور آپ کو دارین کی نعمتوں سے اللہ رب العزت مالا مال فرمائے۔ پیر طریقت، رہبر شریعت، آبرو اہل سنت حضرت اللہ الحاج الشاہ محمد مسعود اظہر خوشتر صدیقی قادر رضوی، جانشین علامہ خوشتر و سربراہ اعلیٰ سنی رضوی سوسائٹی انٹرنیشنل، پوری شام طریقت کے ساتھ جلوہ فرما ہے۔ آپ تمام سنی احباب ہیں۔ اپنی بات کو اور اپنے ٹاپک کو شروع کرنے سے پہلے چند باتیں بڑی ضروری ہیں جو آپ حضرات سے کہنا ہے۔ اس میں سے کچھ احباب تو ہمیں بہت اچھے سے جانتے بھی ہیں ماشاءاللہ، اور ہم لوگوں نے سنا بھی ہے، اور اب انشاءاللہ تعالیٰ سارے احباب جان لیں گے۔ ہم آپ سے کہیں گے، آپ ہم سے کہیں گے، تو ملاقات ہوگی۔ مومن کا مومن کو دیکھنا اور اس کو دیکھ کر مسکرانا بھی ثواب ہے۔ یہ محفل کوئی عام تقریر کی محفل نہیں ہے۔
آپ یہ سمجھیں کہ کوئی آیا آواز کرنے کے لیے اور موجود آپ نے رکھ دیا، یہ صرف موجود کی محفل نہیں ہے، بلکہ اس میں ایک ٹاپک ہے اور قرآن اور حدیث کے سارے ریفرنس ہمارے پاس میں ہیں، اور جو بھی بات انشاءاللہ تعالی ہوگی ہر لفظ اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس کتاب سے اور اس کے حوالہ جات سے پیش کیا جائے گا۔ آپ اس بات کو مطمئن ہو کر کے سنیں گے بھی محبت کے ساتھ اور اپنے دل کی تختی پر اتارنے کی کوشش کریں، جو چاہے لکھ بھی سکتے ہیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی تقریر کے بعد سوال و جواب ہوں گے۔ آپ حضرات کے ذہن و فکر میں جو بھی سوال ابھرا ہو دین کے تعلق سے، شریعت کے تعلق سے، وہ کیسا بھی سوال ہو تو آپ ضرور پلیز سوال کیجیے، انشاءاللہ تعالی قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کا جواب دیا جائے گا۔ جو بھی سوال آپ کے ذہن میں آئے فوراً آپ سوال کریں، انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بعد آپ کو اس کا مکمل قرآن اور حدیث کی روشنی میں جواب دیا جائے گا۔ لیکن جتنی بات ہم لوگ کریں اس کو محبت کے ساتھ آپ سنیں، آپ اپنا ذہن و فکر ادھر ادھر نہ لگائیں، کوئی کسی کو دیکھ رہا کوئی کسی کو دیکھے، آپ ہمیں دیکھیں ہم آپ کو دیکھیں، آپ ہمیں دیکھیں ہم آپ کو دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو میں نے بتایا مومن کا ایک دوسرے کو دیکھنا بھی ثواب ہے۔ یہ اللہ والوں کی اولادیں ہیں اور علامہ ابراہیم خشکر رحمۃ اللہ علیہ کے جانشین ہیں۔ یہ بابرکت لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ میرے آقا کی حدیث سے النظر الی وجہ عالم العبادہ، عالم بعمل کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے۔ من زارا فکأنما زارنی، جس نے عالم کی زیارت کی آقا فرماتے ہیں اس نے میری زیارت کی۔ حضور نے فرمایا من صافحہ فکأنما صافحہ، جس نے عالم سے مصافحہ کیا اس نے مجھ سے مصافحہ کیا۔ پھر آقا فرماتے ہیں من جالس فکأنما جالسنی، جو عالم کی محفل میں بیٹھا گویا وہ میری محفل میں بیٹھا۔ حضور نے فرمایا جو میری محفل میں بیٹھے قیامت کے دن میں اس کی شفاعت، وہ آپ سب بزم نور میں ہیں اور حضور کی ماکیزہ محفل میں ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ سنیں گے، یقیناً جب آپ یہاں سے اٹھیں گے تو ہر ایک چہرہ گلاب کے پھول کی طرح کھلتا اور دل کے اندر عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو چراغ جل رہا ہے، ابھی 50 ہے، وہ انشاءاللہ جب اٹھیں گے تو 100 سے بھی اوپر ہو جائے گا، جو عشق رسول کا چراغ جل رہا ہے۔ اور یقیناً آپ جب اٹھیں گے، ہم نہیں، آپ خود کہیں گے کہ آج ہم جہاں سے اٹھ رہے ہیں تو خالی ہاتھ نہیں بلکہ مدینے والے آقا کی خیرات لے کر، اور ہم اور آپ ہمیں کیا دے سکتے ہیں یا آپ ہمیں کیا دے سکتے ہیں؟ ہم سب تو حسنین کے جوڑوں کی خیرات کھانے والے لوگ ہیں، بس انہی کا فیضان ہو جاتا ہے تو انشاءاللہ تعالی ہم جیسے گناہگاروں کی بگڑیاں بن جاتی ہیں اور نصیبہ چمک جاتا ہے۔ میرے آقا اعلی حضرت عظیم البرکت غواث بحر معرفت جبل الاستقامت کنز الکرامت حجت اللہ فی الارضین آیات من آیات رب العالمین معجزات من معجزات خاتم النبیین، اچھے رضا پیارے رضا ہم سب کے رضا امام احمد رضا خان علیہ الرحمت و رضوان بریلی شریف کی ٹوٹی ہوئی چٹائی پر بیٹھنے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں
کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی ہے، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی ہے، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب ہے۔ تمام احباب اہل سنت سے گزارش ہے کہ وہ محبت کے ساتھ سنیں انشاءاللہ تعالی، اور اگر کوئی دوسری طرف کا آدمی ہو وہ بھی محبت کے ساتھ سنیں تو یقیناً وہ سنے گا تو اس کا ایمان بڑا صاف و شفاف ہو جائے گا، اور اس کے دل میں کوئی بات ہو تو وہ فوراً سوال کر سکتا ہے، الحمدللہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں سے جواب دیا جائے گا۔ اور آپ سنیں، آپ بہت سے لوگوں کے سوالات کے گھیرے میں آ جاتے ہیں، ہر ایک آپ سے سوال، دو پڑھوں کی کتاب پڑھی یا نہ پڑھی، وہ سنیوں سے سوال، چاہے وہ کوئی بھی ہو، وہ وہابی ہو، توحیدی ہو، سلفی ہو، قادیانی ہو، نیچری ہو، شیعہ ہو، کوئی بھی ہو، وہ سنیوں سے سوال۔ اور ہمارے یہ بھولے بھالے سنی مسلمان بیچارے ان کے سوال کے چکر میں پڑ گئے۔ آج آپ سنیں اور اپنے اندر سوال نہیں جواب دینے کی طاقت پیدا کریں۔ آپ سوال بہت سنتے سنتے تھک گئے، آج میں آپ کو سوال بھی بتاؤں گا اور جواب بھی بتاؤں گا تاکہ آپ کے اندر ہمت پیدا ہو اور ایک جذبہ پیدا ہو، اور صرف بازار میں چلتی پھرتی باتیں نہیں بلکہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں، تاکہ قیامت آ جائے مگر کوئی فرقہ باطلہ کا سنی کا جواب نہیں دے سکتا۔ آپ سنیں گے انشاءاللہ تعالی۔ میرا آج کا موضوع چونکہ ابھی ماہ محرم نکلا ہے، سفر المظفر کی آمد ہو چکی ہے، میں چاہتا یہ ہوں کہ اہل بیت اطہار کے تعلق سے چند باتیں آپ حضرات سے عرض کروں قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ بالخصوص اس میں کئی سارے عقائد کی باتیں بھی ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالی، اور بہت سارے سوالات کا جواب بھی تقریر مکمل ہونے تک آپ کو انشاءاللہ تعالی مل جائے گا۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں ارشاد فرمایا، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اعلان فرمائیں۔ کس بات کا اعلان کروں؟ اللہ کہہ رہا ہے۔ کس سے کہہ رہا ہے؟ مصطفیٰ سے کہہ رہا ہے۔ اور کیا کہہ رہا ہے؟ میرے حبیب تم اعلان ہے کیا؟ قل لا، میرے حبیب تم کہہ، جہاں جہاں پورے قرآن میں قل ہے وہاں وہاں مصطفیٰ کی ذات مراد ہے کہ میرے حبیب تم کہہ۔ اب دیکھیے کلام خدا کا ہے، بات خدا کی ہے، لیکن خدا اپنی بات کو بھی خود نہیں کہتا بلکہ مصطفیٰ کے وسیلے سے کہواتا ہے۔ وہ خدا ہے، وہ مالک ہے، وہ قادر ہے، وہ حاکم ہے، وہ رب ہے، وہ رزق دینے والا ہے، وہ زندگی دینے والا ہے، وہ موت دینے والا ہے، وہ حیات دینے والا ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، مگر وہ خدا ہو کر بھی اپنی بات خود نہیں کہتا بلکہ کہتا محبوب تم کہہ دو۔ مولا تجھے کیا ضرورت پڑی ہے؟ تو رب فرماتا ہے تاکہ لوگوں کو سمجھ آ جائے کہ بغیر وسیلے کے کچھ ہوتا ہی نہیں، تاکہ لوگوں کو سمجھ آ جائے بغیر وسیلے کے کچھ ہوتا ہی نہیں ہے۔ ارے جب خدا ہو کر اپنی بات مصطفیٰ کے وسیلے سے کہلواتا ہے تو ہم امتی ہو کر مصطفیٰ کے وسیلے سے خدا تک کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ خدا تک کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ تو گویا پتا چلا کہ جب اس خدا تک پہنچنا ہے تو ڈائریکٹ مت جائیے، انڈائریکٹ جائیے، مصطفیٰ کے وسیلے سے جائیے۔ لیکن ڈائریکٹ کوئی بھی چیز اچھی نہیں ہے، ڈائریکٹ کوئی بھی چیز اچھی نہیں ہے، انڈائریکٹ سب اچھا ہے۔
آپ یہ لائٹ آ رہی ہے، آپ ڈائریکٹ آپ اس کو پاور ہاؤس سے کنیکٹ کر سکتے ہیں، کیوں آپ کھمبے کا وائر کا وسیلہ دیں؟ تو جو وسیلے کے منکر ہیں ان وہابیوں سے کہو کہ جب تم اپنے گھر میں لائٹ بغیر تار کے بغیر وائر کے وسیلے کے نہیں لا سکتے تو خدا تک بغیر وسیلے کے کیسے پہنچ؟ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ڈائریکٹ کوئی بھی چیز اچھی نہیں ہوتی ہے، جو ڈائریکٹ ہو وہ مانا جاتا ہے، اور جو انڈائریکٹ ہو وہ اپنی معراج تک پہنچ جاتا ہے، وہ اپنی منزل تک پہنچ جاتا ہے۔ اور منزل پہنچنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ جتنا اسٹرانگ وسیلہ ہوگا خدا تک پہنچنے کے لیے اتنی زیادہ آسانی ہوگی، اتنی زیادہ آسانی ہوگی۔ جتنا مضبوط وسیلہ ہوگا اتنی جلدی آپ پہنچ سکتے ہیں۔ تبھی تو ہمارے امام نے ہم کو وسیلے کا ڈھنگ دیا اور طریقہ بھی دیا ہے، اور ہمارے تو امام نے اتنی مدد فرمائی کہ ہمیں حوالہ بھی دیا، ایڈریس بھی بتا دیا ہے، اور فرمایا کہ گھبراؤ مت، اور صرف ایڈریس نہیں دیا بلکہ نام بھی بتا دیا ہے کہ تمہیں کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم نے کہا حضرت پھر کس کا وسیلہ تلاش کرے؟ تو میرا امام فرماتا ہے تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا ہوش ہے اور لاڈلا بیٹا ہے۔ ہمیں تو کہیں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ڈائریکٹ جائیے بارگاہ غوث اعظم میں، ان کا رشتہ بارگاہ رسول سے بڑا مضبوط ہے۔ جس طرح سے کائنات خدا میں، جس طرح سے ایک جملہ دے رہا ہوں نوٹ کریں، جس طرح سے کارخانے خدا میں مصطفیٰ جیسا کوئی دوسرا نہیں ہے، اسی طرح کارخانے مصطفیٰ میں غوث پاک، جس طرح کارخانے خدا میں مصطفیٰ کا ثانی نہیں ہے، اس طرح کائنات اور کارخانے مصطفیٰ میں غوث پاک کا ثانی ہے۔ تبھی تو اعلیٰ حضرت فرماتے سر بھلا کیا کوئی جانے کہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار۔ تو فرمایا ان کے ساتھ ہو جاؤ گے تو فائدے میں رہو گے۔ تو بات خدا کی ہے، پیغام بھی خدا کا ہے، کلام بھی خدا کا ہے، لیکن وہ کہتا یہ ہے کہ محبوب تم اعلان تم کہ، اور یہ تو چلو بات اہل بیت کی ہے، یا کہیں اور بھی جہاں بھی قرآن میں آپ پڑھیں کسی سے بھی اگر انبیاء سے یا مومنین کے تعلق سے منافقین کے تعلق سے جو بھی مضمون آپ پڑھیں، یہ سب مضمون تو اپنی جگہ ہے، لیکن اس خدا نے اس کلام مجید میں ایک جگہ یہ بھی فرمایا کہ جب بات مومنوں کے تعلق سے نہیں، اس کی خلقت کے تعلق سے نہیں، انبیاء کے تعلق سے نہیں، اولیاء کے تعلق سے نہیں، مومنین کے تعلق سے نہیں ہے، بات بھی اس کی ہے اور ذات بھی اسی کے لیے ہے، بات بھی اس کے لیے ہے اور بات خود اس کی بھی ہے، لیکن اس نے اپنی بات کو، اپنی گواہی کو بھی خود نہیں کہا بلکہ کہا میرے حبیب تم کے، کیا کہا تم کے۔ آپ کو تو کہاں ہے، آپ سب کو یاد ہو، آپ سب کو یاد ہوگا، آپ پڑھیے قرآن کا 30واں پارہ، ہر نماز میں آپ پڑھتے ہیں سورہ اخلاص، اور سورہ اخلاص میں اللہ فرماتا قل هو اللہ احد، قل میرے حبیب تم کے، کیا تم کے، باری تعالیٰ تو ایک ہے، تو خدا ہے، تو خالق ہے، تو مالک ہے، تو خود کیوں نہیں کہتا میں ایک ہوں، تو کیوں نہیں کہتا میں ایک ہوں؟ مولا فرماتا میں نہیں کہتا میں ایک ہوں، بلکہ میں کہتا ہوں میرے حبیب تو کہتے، اگر تو ایک کہے گا تو زمانہ ایک مانے، تو کہتے، اگر تو نے ایک کہہ دیا تو پھر زمانہ مان لے گا کہ یہ مجھے خود کہنے کی یا کسی اور سے کلوانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ فرماتا قل هو اللہ احد، میرے حبیب تم کہہ دو کہ وہ اللہ ایک ہے، اور جب مصطفیٰ نے کہہ دیا تو سب نے کہا اللہ ایک، کیا سب نے کہا اللہ ایک ہے۔ ارے اللہ ایک ہے یہ وہابی بھی کہتے ہیں، سلفی بھی کہتے ہیں، توحیدی بھی کہتے ہیں، ان سے پوچھو تم کیوں کہتے ہو تو کہیں گے قرآن میں ہے۔ ہم نے کہا قرآن میں کہا کس نے ہے؟ کیا خدا نے کہا ہے؟ کیا کلوایا کس سے ہے؟ کیا مصطفیٰ سے کلوایا؟ وہابیت تم تو خود وسیلے کے منکر ہو، تم کیوں کہہ رہے ہو؟ تم تو خود وسیلے کا انکار کرتے ہو، تم کیوں کہہ رہے ہو؟ ارے انہیں بھی وسیلہ مان
मगर शर्त ये है ये मजबूरी में मानते हैं, हम सुन्नी खुशी मानते सब हैं, कोई मजबूर होकर मान रहा है, कोई मसरूर होकर मान। अब ये आप समझ सकते हैं जो खुश होकर मान रहा है और जो मजबूरी में मान रहा है, फायदा किसका है? भाई फायदा तो उसी का होगा जो खुशी से मान रहा है। अब ये फरमाया अल्लाह पाक ने कि मैं तुम के अल्लाह के नबी ने फरमाया कुल हुवल्लाहु अहद, लोगों सुनो अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, सारी कायनात के रही है अल्लाह एक, वाहदहु ला शरीक है, वो यक्ता है। और देखिए अच्छा इसके अंदर भी खूबी ये है कि कलाम खुदा, इसी ने कहा ना पूरा कुरान नाते मुस्तफा है, क्या नाते मुस्तफा, अल्हम्दु की अलिफ से लेके वन्नास की सीन तक पूरा कुरान नाते मुस्तफा है। इसलिए कि हर जगह आप उठाकर देखें, अल्फाज देखें, अल्फाज के मानी देखें, मानी का मफहूम देखें, उसके मुताबिक देखें, ज़ेरो ज़बर देखें, जिसे भी आप उठाएंगे मुस्तफा की मोहब्बत की बू आती है, नाम की खुशबू आती है। इसीलिए हमारे इमाम आला हजरत का तरीका ये रहा कि अगर उन्होंने हम्द भी कही है वो भी नाते मुस्तफा है, उन्होंने खुदा से मांगने का ढंग भी दिया है तो भी नाते मुस्तफा के जरिए दिया। फरमाते हैं वही रब है जिसने तुझको हमारा तन गरम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा हमें भीख मांगने को, हम खुदा की है लेकिन नात मुस्तफा तरीका मुस्तफा का के दिलों को वो खुदा देगा जरूर। इन्नमा अना कासिमुन वल्लाहु युती, बेशक मैं तकसीम करता हूँ, देने वाला खुदा है, देता खुदा ही है, मगर बज़ात मुस्तफा के वसीले से कायनात। अब ये लोग, खैर मैं अभी अपने टॉपिक की तरफ आऊंगा, मेरे मौजूद किसी और तरफ निकल जाएगा, आप समझेंगे पता नहीं क्या हुआ। जो मैंने आयत करीमा में आपसे कह रहा था, ये बात जो मैं अभी छोड़ रहा हूँ, ये बात भी मैं अगली आयत में लाऊंगा, बताऊंगा, जरूर बताऊंगा। कुल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, मेरे हबीब आप ऐलान कर, क्या ऐलान कर दें? बारी ताला फरमाता है मेरे हबीब ये कह दो, ये जो कुछ भी मैंने तुम्हें दिया है ना सहाबा से, किसे? सहाबा से, जो कुछ भी मैंने दिया, आका क्या दिया है? सवाल है ना, कुरान कह रहा है कुल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन, मेरे हबीब आप कहे तो जो कुछ भी मैंने दिया इसके बदले में तुमसे उजरत, पैसा, प्रॉपर्टी, दौलत, इज्जत, सरबत, जाओ हशमत, कुर्सी कुछ नहीं मांगा। आका दिया क्या है? दिया क्या है? तो खुद आका फरमाते हैं कि हमने क्या दिया है? अरे सारी कायनात को जो नीमतें मिली है वो हमारे दर से मिली, नबियों को नबुव्वत हमारे दर से मिली, रसूलों को रिसालत हमारे दर से मिली, सिद्दीक को सदाकत हमारे दर से मिली, फारूक को अदालत हमारे दर से मिली, उस्मान को सखावत हमारे दर से मिली, अली को शुजाअत हमारे दर से मिली, इमाम हसन को इमामत हमारे दर से मिली, इमाम हुसैन को शहादत हमारे दर से मिली, गौस को गौसियत हमारे दर से मिली, ख्वाजा को ख्वाजगियत हमारे दर से मिली, मोमिनों को ईमान हमारे दर से मिला, ये कुरान हमारे दर से मिला। अब तो ये है उस खुदा की पहचान भी हमारे दर से हुई, नमाजें हमारे दर से, रोजे हमारे दर से, ज़कात हमारे दर से, खैरात हमारे दर से, जिंदगियों की भीख हमारे दर से, इज्जत हमारे दर से, औलाद हमारे दर से, चाहो हशमत हमारे दर से, अरे दुनिया में रहते हुए जन्नत का मुज़्दा हमारे दर से, हमारे दर से मिला। और जो कुछ कायनात में मिला है, जो कुछ भी मिला है, इसके बदले में हम तुमसे पैसा नहीं मांगते, जो कुछ भी मिला कोई पैसा नहीं, कायनात में जो कुछ मिला वो दरे मुस्तफा से मिला है, और जो मिल रहा है वो भी उसी दर से मिल रहा है, और क़यामत तक जो मिलेगा वो भी उसी दर से मिलेगा। इसीलिए आला हज़रत फरमाते हैं ला वरब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला, भटकी है कौनैन में नीमत रसूलुल्लाह। जिसको भी, वो दुनिया का सबसे बड़ा झूठा है जो ये कहे कि हमें दरे मुस्तफा से कुछ नहीं मिला।
ارے بے ایمان تو مان مت، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ملا در مصطفیٰ سے، وہ تو کریم نبی ہے نا، ورنہ ان کے جیسے گندے اعمال ہیں، کبھی کی آگ کی بارش آ سکتی تھی، کبھی کا سونامی آ سکتا تھا، لیکن کیوں؟ اس لیے کہ وہ رحمت للعالمین کیا ہے؟ وہ رحمت للعالمین ہے۔ کافر و مرتد پہ بھی رحمت رسول اللہ، نجدی اس نے مہلت دی کہ تو اس عالم میں ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے اپنے قصیدے میں، نجدی اس نے مہلت دی کہ تو اس عالم میں ہے، کافر و مرتد پہ بھی رحمت رسول اللہ کی، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ اسی قصیدے کا یہ شعر، چونکہ رحمت ہے نا مصطفیٰ کی، اس لیے انہیں بھی ملا، لیکن مانے یا نہ مانے لیکن ملا در مصطفیٰ سے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ نے فرمایا محبوب آپ کے اس کے بدلے کچھ نہیں مانگتا، نہ پیسہ مانگتا، نہ زمین مانگتا، کچھ نہیں مانگتا، پھر کیا ہے؟